بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن کریم کی آخر کی یہ دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان دو صورتوں کے متعلق کہ انسان ان دو صورتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بہرحال اس کو ان دو صورتوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور فرمائے کہ یہ دو صورتیں جادو میں، سحر میں، جنات کے اثرات وغیرہ میں، بندش میں، رکاوٹ میں، حتیٰ کہ جسمانی آفات میں، روحانی بیماری اور آفات میں ایک عظیم اثر رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے۔ یہ دو صورتیں ان ضرورتوں سے بڑھ کر انسان کی ضرورت ہیں۔ کھانے سے، لباس سے، پینے سے، پہننے سے، اس سے بڑھ کر یہ دونوں صورتیں انسان کی ضرورت ہیں۔ تو انسان ان دو صورتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور ان کا احادیث طیبہ میں ایک پس منظر بھی ہے، اور احادیث طیبہ میں ان کی فضیلت بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھو، اور جب سو کر اٹھ جاؤ تو بھی ان دو صورتوں کو پڑھو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح 3 مرتبہ پڑھو اور شام کو بھی 3 مرتبہ اس کو پڑھو۔ ہر قسم کی آفات سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر قسم کی آفات سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ان آیت کریمہ کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں ان سے ہی ملتا جلتا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جلن ہے، یا رکاوٹیں پیدا کرنا ہے، جادو کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جادو کیا گیا تو آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کسی کام کو کرنے کے باوجود
ارشاد فرماتے میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ اب صحابہ دیکھتے پریشان ہوتے، ازواج مطہرات دیکھتی تو پریشان ہوتی کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، آپ فرما رہے ہیں میں نے کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ میری بیماری کا مجھے علم ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ میرے خواب میں دو فرشتے آئے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ بھئی اس کو کیا ہوا۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی ان پر جادو ہوا ہے۔ تو کہا کہ کس نے کروایا؟ کہا کہ وہ یہودی جو ہے لبید ابن اعصم، اس نے یہ جادو کروایا۔ اور لبید ابن اعصم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منافق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آ کر بیٹھتا تھا اور آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن اپنے فعل سے تو دور کی بات، اپنے قول سے تو دور کی بات، اپنی نگاہ سے بھی کبھی ایسا اشارہ نہ ہونے دیا کہ لبید میں تمہیں جانتا ہوں۔ آنکھوں سے بھی آدمی اشارہ کر دیتا ہے، آنکھوں سے بھی آدمی اشارہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کبھی آنکھ کے ذریعے سے بھی اشارتاً اس کی طرف ایسے نہیں دیکھا کہ لبید میں تمہیں جانتا ہوں اور تم نے ہی یہ انتہائی قبیح حرکت کی ہے۔ افعال، اقوال، یہ دونوں چیزیں ایک طرف، کبھی آنکھوں سے اشارہ کر کے بھی اس کی طرف ایسی بات ظاہر نہیں کی کہ تم ہی سازش کرنے والے ہو اور تم ہی نے جناب میرے ساتھ یہ معاملہ اختیار کیا ہے، کبھی یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بھئی آپ یا رسول اللہ اعلان فرمائے، اس یہودی نے اور منافق نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی تکلیف کا سبب بنوں۔ یہ بات ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کو قتل کرنے کی کیوں اجازت نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی تکلیف کا سبب بنوں۔ صحابہ کو بھی منع کر دیا، اور نہ کبھی زبان سے، نہ کبھی قول سے، نہ کبھی اشارے سے اس سے کہا کہ بھئی تمہیں میں جانتا ہوں تم سب سے بڑے سازشی ہو اور تم نے یہ سازش کر کے اور میرے ساتھ یہ معاملہ اختیار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پھر یہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک مرض سا لاحق ہو گیا تھا، کوئی کام نہ کیا ہوتا تھا کہتے میں نے کر لیا، اور فرمانے لگے کہ مجھے بتا دیا گیا میری بیماری کے بارے میں۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ لبید ابن اعصم نے یہ کام کیا ہے، لبید ابن اعصم نے یہ کام کیا ہے۔ تو کہا کہ اس کو کیسے کیا ہے؟ تو جواب میں یہ دوسرے فرشتے نے کہا کہ کنگے کے جو دندانے ہیں اس میں یہ کام کیا ہے اس نے۔ اور اس کا حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ خدمت کے لیے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے کنگے مبارک کو اور اس کے کچھ دندان کو منگوا لیا، اور پھر تانت کا ایک تار لیا، اس میں اس نے 11 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ میں سوئی کو ڈالا، سوئی چبوئی، ہر گرہ میں سوئی کو چبویا، اور چبونے کے بعد وہ جو کنگے کے دندان تھے اس کے ساتھ اس کو رکھا، اور ایک کنواں تھا زروان جس کا نام تھا زروان، اور اس کنویں میں لے جا کر ایک پتھر کے نیچے ان تمام چیزوں کو دبا دیا، اور اس کو پھر جو رکھا تھا وہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کے درخت کا پھل پیدا ہوتا ہے اس میں ایسے لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد کنویں کے اندر اترا، اور کنویں کے اندر اترنے کے بعد اس کے نیچے ایک پتھر لیا، پتھر کے نیچے یہ دبایا، اوپر سے پتھر رکھ دیا،
اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی کہ بھئی لبید نے کیا ہے اور اس طرح سے دندان کو لیا ہے اور تانت کے تار کو لیا اور اس طرح سے گرہیں باندھی ہیں، اس میں سوئیاں چبوئی ہیں، اور پھر آپ کے خلاف یہ اس نے کام کیا۔ چنانچہ آپ صبح ہوئے اور پھر جناب والا صحابہ کو لیا اور اس کنویں تک پہنچے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، یہی کنواں ہے۔ چنانچہ اس کنویں میں سے پھر اس کو نکالا گیا، وہ تانت کا جو تار تھا اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان آیت کریمہ کو پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں پڑھی آپ نے، تو پھر وہ اس کی گرہیں کھلتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا مجھ پر کیا بیماری ہوئی ہے اور کس نے یہ میرے ساتھ معاملہ اختیار کیا ہے۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا جہاں کہیں کوئی تکلیف، بیماری آتی، مسئلہ آتا، ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جادو، ٹونا، سحر، جنات، یہاں تک کہ انسان کی جسمانی آفات اور روحانی آفات، پریشانیاں، تکلیف، سب میں یہ دونوں صورتیں مفید ہیں۔ جو آدمی ان کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی طرف ہوئے اور بیمار ہو گئے کہ اب اس کے پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نہیں تھی، تو فرماتی ہیں کہ میں اس کو پڑھتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونک دیا کرتی تھی، دست مبارک پر پھونک دیا کرتی تھی، دم کر دیا کرتی تھی پڑھنے کے بعد۔ اور یا رسول اللہ اب یہ دم شدہ جو ہاتھ ہیں اس کو آپ اپنے جسم مبارک پر خود مل لیں۔ اور آپ کی عادت یہی تھی کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پورے جسم کے اوپر اپنے مل لیا۔ اور حضرات فرماتے ہیں کہ ایسے ملے جیسے انسان اپنے جسم پر صابن ملتا ہے، پورے جسم پر اچھی طرح سے ان کو پڑھ لینے کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے ہاتھ کو، اور فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو بھئی فرق ہے نا، جو میرے ہاتھ ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہیں وہ میرے ہاتھ سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ یا رسول اللہ میں دم کر دیتی ہوں آپ کے ہاتھ کے اوپر، لیکن آپ اپنے دست مبارک کو خود اپنے جسم مبارک پر پھیریں، آپ کے ہاتھ مبارک افضل ہیں اور بہتر ہیں، میرے ہاتھ ایسے نہیں ہیں۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کام کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بھئی دم کرنا جائز ہے۔ بھئی حضرت عائشہ دم فرما دیا کرتی تھی ان آیتوں کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دم درود کرنا یہ شرک ہے، دم درود کرنا یہ شرک ہے۔ وہ اپنے آپ کو توحید کا سب سے بڑا داعی سمجھتے ہیں، اور ان کی نظر میں ان کے علاوہ سب مشرک ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم صرف موحد ہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ چنانچہ جو بات ان کے دماغ میں نہیں لگتی یا کوئی بات ایسی آتی ہے تو اس طرح کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کام اور یا کسی چیز کو پڑھ کر دم کرنا، قرآن کو پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صحابہ کے لشکر کے ساتھ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر انہوں نے کہا وہاں کے علاقے والوں سے، بستی والوں سے، گاؤں والوں سے کہ بھئی ہم مہمان ہیں، کچھ ہمیں کھانے پینے کو دے دو۔ انہوں نے انکار کیا، چنانچہ صحابہ وہیں پر بیٹھ گئے، اور اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اور پھر یہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، بھئی تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ کوئی علاج ولاج کرے؟
چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا نصیب فرما دی۔ اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بکریوں کا ریوڑ دیں گے، چنانچہ انہوں نے بکریوں کا ریوڑ بھی دیا، آپ نے قبول بھی کر لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کہ یا رسول اللہ یہ چیز ہے، اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، استعمال کر لو۔ اور پھر آپ نے پوچھا اے ابو سعید تمہیں یہ بات کیسے پتہ لگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگ منتر پڑھتے ہیں اور اس کے کچھ اثرات لوگوں کو دیکھنے میں آ جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے قرآن اور کلام میں اثر نہیں ہوگا؟ اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہوگا؟ تو میں نے تو اسی یقین سے پڑھا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے، چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دم بھی کیا اور میں نے پھونکا بھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکی، لہذا اللہ تعالیٰ نے شفا نصیب فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی صحیح عمل اختیار کرے، شرکیہ الفاظ اختیار نہ کرے، وہ چیزیں جس کو شریعت نے جائز قرار دی ہیں، احادیث طیبہ سے دعائیں ثابت ہیں، یا کوئی کلام ایسا ہے جو کہ شرکیہ نہیں ہے یا قرآن ہے، اس کو پڑھ کر دم کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اگر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ ناجائز ہیں تو اس بنیاد پر وہ کام ناجائز ہوگا، ورنہ نفس عمل درست، ورنہ نفس عمل کی ممانعت نہیں ہے۔ آدمی قرآن پڑھ کے دم کر دے، احادیث طیبہ کی دعائیں وہ پڑھ کے دم کر دے، اگر وہ کام ناجائز ہو رہا ہے تو اس نے پڑھائی غلط کر رہا ہے، شرکی الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ کام غلط ہو رہا ہے۔ ورنہ آدمی اگر صحیح الفاظ استعمال کرے قرآن کے، احادیث طیبہ کے، تو یہ کام کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ یہ آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے ہاتھ کو پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ لہذا اس سے ہمیں بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اس کی حفاظت رہے، جادو سے، ٹونے سے، اور اسی طرح سے سحر سے، بندش سے، رکاوٹ سے، اسی طرح سے نظر بد سے حفاظت رہے، تو ان آیات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور آیت ہے، عام طور پر آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے نظر لگ گئی ہے۔ اب نظر لگنے کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ آ رہا ہے، کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کام نہیں کر پا رہا، خود کا حال ایسا ہے کہ پریشان ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر ایسی بات ہو تو سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان لوگوں نے جو کہ سازشیں کرتے تھے، ایک آدمی کا انتخاب کیا، اور وہ نظر بد لگانے میں بہت ماہر تھا، اور نظر بد لگ جانا یہ برحق ہے، نظر بد لگ جانا یہ برحق ہے۔ چنانچہ اس کا بھی کام یہی تھا کہ نظر بد لگاتا تھا، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو جانوروں کا، بکریوں کا، اونٹوں کا جو ریوڑ ہوتا تھا، ان میں سے اگر کسی جانور کو نظر لگاتا تھا تو وہ گر کر ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ اور آج بھی کہنے والے جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ جادو سے بڑھ کر ہے، نظر بد جو ہے وہ جادو سے بڑھ کر ہے۔ نظر بد میں ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتی ہے، ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بڑھ کر نظر بد ہے، یہ انسان کو فوراً ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نظر لگنا یہ برحق ہے۔ چنانچہ اس کو بھی آمادہ کیا کہ بھئی تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگاؤ۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں نازل کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس میں مفہوم یہی ہے کہ بھئی یہ تو آپ کو نظروں سے جو ہے وہ پھسلا دے،
اور جناب والا آپ کے لیے یہ بدخواہی کا ارادہ کریں اور آپ کے متعلق یہ کہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نہ آپ کے قرآن کو مانے نہ آپ کے کلام کو مانے۔ اللہ نے پھر حفاظت فرمائی تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ کر کسی پر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے نظر بد کو ختم فرما دیں گے۔ سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں، 29واں پارہ سورۃ القلم، اس کی آخر کی 2 آیتیں، اس کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو نظر لگ چکی ہے اس سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھائی یہ کام ہم خود سے نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کرے، مسجد کا امام کرے یا کوئی عامل کرے یا کوئی باپو کرے، اس کے پاس جائیں، تھوڑا سا مال کھلائیں اور ہمارا کام بن جائے۔ حالانکہ یہ جو دعائیں ہیں یہ امام کے لیے، عامل کے لیے یا کسی باپو کے لیے تھوڑی اتری ہیں بھائی، یہ تو ہر ایک مسلمان کے لیے اتری ہیں، ہر ایک مسلمان اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ آج کل ہمارا کام یہ ہوتا ہے، اور آج کل بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عمل ہی نہیں کرتے، آسان سا عمل ہے وہ بھی اختیار نہیں کرتے۔ گھر کا بچہ اگر بیمار ہو گیا، آیات شفا پڑھ کے دم کر دی جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی جائے، یہ گھریلو چیزیں ہیں جس کو آدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہمارا قرآن سے، دعاؤں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی عامل اور بابا کے پاس اس کو لے جایا جائے۔ وہ بھائی کون سا دم کرے گا؟ اگر وہ ناجائز کرتا ہے تو ہمارا لے جانا بھی ناجائز ہے، شرکی الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہمارا تو اس کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کام کرے گا، قرآن پڑھے گا یا احادیث طیبہ کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیوں میں کیا مسائل آتے ہیں؟ میرا عزیزو، کسی کو نظر لگ گئی، کسی کے حسد نے کھا لیا، اور کسی کے اوپر جناب والا حسد اور نظر کی بنیاد پر رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ انہی رکاوٹوں کا نام بندش ہے، انہی رکاوٹوں کا نام عام طور پر بندش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ اور یہ بندش کوئی الگ سی چیز ہے۔ بھائی کسی کے اوپر جب نظر لگی ہے تو کام میں رکاوٹیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، اب اس کو بندش سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب عامل کے پاس ہم بھاگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر بندش ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندش کوئی بہت بڑا جال ہے جو ہمارے اوپر پھینک دیا گیا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس باپو کو نظر آتا ہے، اس باپو کو وہ جال نظر آ رہا ہے، لہذا پھر ہم کہتے ہیں تم کچھ پڑھائی کرو تاکہ یہ جال جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے اور ہماری جو بندشیں اور رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم آزاد ہو جائیں، جیسے کبوتر آزاد ہو جاتا ہے۔ میرا عزیزو، ابھی تو یہ کہا کہ نظر بد جو ہے یہ جادو سے بڑھ کر ہے، اس میں ہلاکت جادو سے بڑھ کر ہے۔ جو محقق عامل ہیں ان کا بھی کہنا یہاں تک کا ہے کہ جادو جو نظر بد جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ جادو کے ذریعے سے وہ معاملہ نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن بلا کر کس کو لائے کہ جو جانور کے ریوڑ کا، جو جانوروں کا جو ریوڑ ہے، اس جانور کے اوپر وہ نظر بد لگاتا تھا تو وہ گر کر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس کو لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ تم اس پر اپنی نظر بد لگاؤ۔ جادو سے وہ ہلاکت نہیں ہوئی، جادو سے وہ ہلاکت نہیں ہوئی۔ نظر بد کے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی ہمارے ہاں نظر بد لگنے کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو، عام طور پہ بعض لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو پھلتا پھولتا یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، اچھا کام چل رہا ہے، آل اولاد اچھی ہیں، گھر بار اس کا اچھا ہے، یا کوئی بچہ ہے اچھے اچھے کام کر رہا ہے۔ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں اور معصومانہ جناب والا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں،
نہ ماشاءاللہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، نہ الحمدللہ کہتے ہیں، نہ بارک اللہ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، اور بس واہ واہ۔ فرمایا یہی چیز نظر لگنے کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی کو اچھائی کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ کا لفظ ہی ختم ہو گیا۔ واہ واہ کیا خوب ہے، کیا بہتر ہے، اس کے دیکھ کر اور جناب والا اندر سے اس کے متعلق رال ٹپک رہی ہوتی ہے، یار اس کو اتنا کچھ ملا، ہمارے کو کچھ نہیں ملا، اس کو اتنا کچھ ملا، ہمارے کو کچھ نہیں ملا۔ تو لہذا اس کے اوپر حسد کر کر اور گویا کہ اس کے اوپر نظر لگا کر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اسی رکاوٹ کا نام سمجھ لیا جائے بندش ہے۔ ہم عامل کے پاس جاتے ہیں، عامل کہتا ہے بھائی بندش ہے، لہذا بندش کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہ پڑھائی ہوگی، یہ پڑھائی ہوگی، یہ کرنا پڑے گا، اور پھر ہم سارا اپنا وقت اپنا مال اسی کی طرف لگاتے رہتے ہیں۔ جبکہ یہ صبح شام کی ایک خاص دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح پڑھے، 3 مرتبہ شام پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر آفات سے، مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہے مجھے ہلاک نہ کر دیں ان جادو کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ جو تمہارے دشمن ہو گئے یہ یہودی، چونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور جب یہود میں آ گئے تو ان یہودیوں کو بڑے معاملہ پریشان لگتا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا عالم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، چنانچہ آئے دن ان کے ساتھ دشمنی کا جناب والا موقع تلاش کرتے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی تو مجھے ہلاک کر دیں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ ساری دعائیں قرآن سے، احادیث طیبہ سے ہیں، ہم نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو پھر جب ہم پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ ساری دعائیں اگر ہم صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا انسانیت میں ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ صبح تم 3 مرتبہ پڑھ لو، شام 3 مرتبہ پڑھ لو، ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہو گے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے پڑھو، سو کر اٹھ کر پھر پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آفات سے، جادو سے، ٹونے سے، جنات سے، سحر سے، اسی طرح سے انسان کی جسمانی آفات سے، روحانی آفات سے، سب سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے معاشرے میں اس کو پڑھنا ہی ترک کر دیا گیا، نہ صبح پڑھتے ہیں نہ شام پڑھتے ہیں، نہ کوئی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ گھر میں گھر والوں پر کاروبار کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے اس طرح کا دم کر دینا اتنا بھی نہیں آتا۔ اس کام کے لیے بھی آدمی مسجد میں اپنے بچوں کو لے آتا ہے، بھائی آپ دم کر دیں۔ بھائی یہ آیتیں امام کے لیے تھوڑی اتری ہیں کہ امام ہی دم کا پھونک مارے گا تو اس کا مسئلہ حل ہوگا، یہ تو گھر کی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کے پاس قرآن ہے، ہر ایک کے پاس دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی چھپا ہوا ذخیرہ تھوڑی ہے کیا اس میں سے دیکھ کے پڑھا جائے۔ لیکن ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ مستقل مزاجی سے یقین کے ساتھ اگر پڑھتے رہتے تو اس پر یقین اور اعتماد بھی بڑھتا، اور یہ کام گھر کے گھر ہی حل ہو جاتا۔ گھر میں ہی جو پریشانی آ رہی ہیں اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ پریشانیوں کو دور فرماتا۔ بچوں کو جو بیماریاں آ رہی ہیں، بچوں کو جو نظر لگ رہی ہے، بچوں کو جو بخار آ رہا ہے، آیات شفا پڑھ کر دم کرنے کا آدمی اہتمام کرے، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یقین تو ہمارا عقیدے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں قرآن میں شفا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا جہاں دل کی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، فرمایا کہ اسی طرح سے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ لیکن کم سے کم آدمی یہ جو ہمارے ہاں جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس میں ہم جناب والا
عاملوں کے چکر لگاتے ہیں، باپوؤں کے چکر لگاتے ہیں۔ میرا عزیزو، اگر ہم گھر میں یہ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، چاروں خل پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح اپنے اوپر دم کریں، شام اپنے اوپر دم کریں، ہر قسم کے جادو، سحر، جنات، ٹونا، اسی طرح سے نظر بد، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا جو آخر کی دو آیتیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، تو میرا عزیزو ہماری حفاظت بھی رہے گی، ہماری یومیہ حفاظت بھی رہے گی، اور ساتھ ساتھ میرا عزیزو ایسے میں پھر ہمارے کو کہیں پر چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنات کا معاملہ عام طور پہ کم ہوتا ہے، جنات کا چڑھ جانا کسی پر، عاملوں کے پاس اکثر جو معاملات جو جاتے ہیں وہ جنات کے نہیں جاتے، اس لیے کہ عامل بھی بسا اوقات ڈرتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ پڑ گیا جنات کا تو میرا بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور اللہ نے ایسے واقعات دکھلائے، اللہ نے ایسے واقعات دکھلائے۔ تو جنات کے عام طور پہ معاملات نہیں ہوتے، عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ان عاملوں کے پاس جاتا ہے وہ جنات کے حوالے سے بہت ہی کم جاتا ہے۔ اکثر وہاں پر کیا ملے گا؟ آپ پر بندش ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر سحر ہے، آپ پر رکاوٹ ہے، آپ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اکثر یہ مسائل ہوں گے۔ جنات کے حوالے سے وہاں پر یہ مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں عام طور پہ، اس لیے کہ بھئی جنات کو بھی فرصت نہیں رہی ہے، آج کل مہنگائی کا دور ہے۔ سچی بات یہ ہے، ساتھیوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے ہم تو یہاں تک کہ بات کہتے بھئی کرونا کا سال تھا تو وہاں پر بھی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ حالات میرے خراب ہیں، مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یہاں تک کہ مجھ پہ جو ہے وہ کیا نام ہے اثرات ہو گئے۔ کس کے اثرات ہو گئے؟ بھئی جنات کے اثرات ہو گئے۔ تو ہم نے کہا بھئی وادی جن میں بھی کرونا لگا ہوا ہے، وہاں ان کے بھی اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر وہ کہاں سے آئیں گے؟ جو ایک مشہور وادی ہے سعودیہ میں کہا جاتا ہے وادی جن، تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے ہاں امام صاحب وہاں بھی کرونا لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا وہ وہاں سے یہاں آپ کے اوپر کیوں چڑھیں گے؟ وہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں گے تو عقل میں بات آ جائے۔ تو بھئی یہ عاملوں کے پاس اکثر جا کے ہم کیس دیکھیں، اکثر جا کے جو ہمارے معاملات دیکھیں، وہاں پر یہی چل رہا ہے، جادو، ٹونا، سحر، رکاوٹ، بندش، آپ کے اوپر کچھ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اکثر یہی مسائل میں عامل جو ہے وہ پہیہ چلاتے رہتے ہیں، اور ہماری عوام اس پہیے کے اندر پھنستی رہتی ہے۔ اتنا بڑا پہیہ ہے کہ پورا حسین آباد آ جائے، وہ گھومتا رہتا ہے، پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ عامل کے پاس جانے والا بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جو کہے کہ بھائی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا آخری جواب یہ ہوتا ہے بھائی میں نے اپنا عمل کر دیا ہے، آپ سے میں نے 10,000 لیے تھے، 20,000 میں نے آپ سے لیے تھے، میرا کام ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ آپ کے پیچھے پورا کا پورا خاندان لگا ہوا ہے، میں کس کس کو جلا کر راکھ کروں؟ بات سمجھ میں کیا کہتے ہیں؟ پورا کا پورا خاندان لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے، پورا قبیلہ لگا ہوا ہے، اب میں پورے قبیلوں کو تھوڑی ختم کر سکتا ہوں، میرے سے جتنا ہو سکا میں نے کر لیا۔ اب وہ کہتا آپ نے تو کہا تھا سب مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ نے مجھے فیس بتائی تھی 20,000 روپے، میں نے آپ کو دے دی، اب میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنا کام پورا کر دیا، میرا مسئلہ جو میری پڑھائی تھی نا وہ میں نے اپنی پڑھائی پوری کر لی، اب بھائی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم نے مسئلے کا ذمہ دار اس کو ٹھہرا دیا، اور اس کے پیچھے ہم نے جناب والا 10,000 روپے زر ضمانت رکھوا دیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سے مسئلہ حل ہوگا، خود اگر یہ کام کر لیتے، پڑھنا پڑھانا کر لیتے، میرا عزیزو یہ نوبت نہ آتی، یہ حالات نہ آتے۔ اس پر عمل کر کے تو دیکھا جائے، اتنے اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں کہ آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں نے صبح آیت الکرسی پڑھی، میں نے چاروں قل پڑھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے نام سے ان ساری دعاؤں کو جمع کر دیا ہے۔ آدمی روزانہ پڑھے نا تو یہ یاد ہو جاتی ہے، اور چلتے ہوئے اگر اس کو پڑھے صبح تو 2 سے 4 منٹ میں یہ منزل جو ہے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے وہ پڑھے تو پورا ہو جاتا ہے۔ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، صبح پڑھ لے دم کر لے، شام پڑھ لے دم کر لے۔ لہذا جب خود اس کا اہتمام کرے گا تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کسی کو پیسہ کھلانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ ورنہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان تعویذوں کے ذریعے سے آپ ہمارے کو شفا دے دو،
ان تعویذوں کے ذریعے سے آپ ہمارے کو شفا دے دو۔ بھئی تعویذ میں لکھا کیا ہے؟ تعویذ میں لکھا کیا ہے؟ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، کھول کے دیکھ لو، اس کو پڑھ کے دیکھ لو۔ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارا ذہن بن گیا کہ تعویذ میں شفا ہے۔ بھلے سے تعویذ میں اگر کچھ بھی نہ لکھا ہو نا، پھر بھی اس کو لپیٹ کے دے دیا جائے تو وہ اپنے گلے میں لٹکا لیتا۔ ایسے واقعات ہوئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی جناب والا مجھے تعویذ لکھ کے دیں، آپ تعویذ لکھ کے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا، مجھے تعویذ لکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ کہ نہیں آپ لکھ کے دیں۔ انہوں نے جناب والا ایک پرچہ لیا اور کچھ لکھا اور اس کو کہا کہ یہ لو، اور اس نے بڑی عقیدت سے اس کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد گلے میں ڈال لیا۔ اللہ کی طرف سے شفا مل گئی۔ اب دوسرے آدمی نے دیکھا کہ بھئی فلاں مولانا صاحب نے اس کو تعویذ دیا تھا، وہ اس کو دوسرا پیچھے لگ گیا کہ بھئی مجھے بھی تعویذ دے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اس کو تعویذ نہیں دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس کے گلے میں پڑا ہوا، آپ سے مانگ کر لایا تھا۔ پہلے تم تعویذ کھول کے تو دیکھو اس میں لکھا کیا ہے، کیا لکھا ہے۔ کہنے میں نے اس میں لکھا ہے یا اللہ میں جانتا نہیں ہوں، یہ مانتا نہیں ہے۔ یا اللہ میں جانتا نہیں ہوں اور یہ مانتا نہیں ہے۔ میں نے جو حقیقت تھی اس کے اندر لکھ دی ہے اور یہ اسی کو گلے میں ڈالے پھر رہا ہے۔ بھائی شفا اللہ نے دی ہے، شفا اللہ نے دی ہے۔ لہذا ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی بن گیا کہ بھئی یہ تعویذ ہے، یہ اس طرح کی پڑھائی ہے، یہ آدمی خود اختیار کرے۔ آج ہم نے پڑھنا پڑھانا خود سے ترک کر دیا، تو پھر نوبت یہ آ گئی کہ ہم اگر جا کر دیکھیں عاملوں کے جو ان کی جو درگاہ ہوتی ہے، اس میں ایک تو بکثرت ہماری مستورات بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اگر مستورات کے اوپر پابندی لگ جائے حکومتی سطح پر کہ وہ کسی عامل کے ہاں نہ جائیں، تو عامل کی تو دکان ہی بند ہو جائے، عامل کی دکان ہی بند ہو جائے۔ سب سے بڑی ان کی جو بکری ہے وہ مستورات کے ذریعے سے۔ تو بھئی یہ مستورات کو بھیجتا کون ہے؟ مرد احباب ہیں۔ آدمی خود ان کو روکے، پابند کرے، خود جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو دینے کا اہتمام کرے۔ وہاں پر میرے عزیزو ہر ایک جانتا ہے ان کے آستانوں میں کیا بے پردگی ہے، ان کی نیتوں کا کیا حال ہے، کیا کچھ انہوں نے وہاں پر آنے کے بعد مستورات کے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا ہے، کیا صورتحال ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن نامعلوم مستورات کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور مرد ایک آسان جملہ کہتا ہے یہ میری بات مانتی نہیں ہے، یعنی کہ وہ نامحرم کے پاس جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اور اس کو اپنا ہاتھ دکھا رہی ہے، سارے معاملات اس سے کر رہی ہے، اور یہ مرد کہتا ہے کہ یہ میری بات مانتی نہیں ہے، لہذا یہ جائے تو جائے عامل کے پاس، یہ جائے تو جائے باپو کے پاس۔ تو میرا عزیزو اگر ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔